صاحب آج کی جو ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں، پھر ہم تو تقسیم ہو گئے، فرقہ واریت کی آگ ہم دیکھ رہے ہیں، لسانی آگ اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، تعصب کی آگ ہم دیکھ رہے ہیں، نسل پرستی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ، اور تو اور اب اس وقت اتنے مسائل ہیں، یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ قائد اعظم شیعہ تھے یا پھر سنی تھے. یہ ایک سٹرونگ ڈیبیٹ ہے. الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے وہ شیعہ تھے. تو ہم جا کس طرف رہے ہیں آج 11 سال بعد، دہشت گردی کی جنگ کے بعد بھی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو جہاں بھی جا رہے ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. اگر ہم بہت لکی ہوئے تو انقلاب آئے گا، اگر بدقسمت ہوئے تو خانہ جنگی اور انارکی ہوگی، اور بہت طویل عرصے تک اس میں پھنسے رہیں گے. لیکن ایک بات ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے جو ان کی نیٹو سپلائی لائن بند رہی تو ڈرون حملوں میں کمی آ گئی تھی، آرمی کے ملٹری بیسز کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہے تھے، خود کش حملوں میں کمی آ گئی ہوئی تھی. اب جیسے ہی آپ نے کھولا ہے تو وہ انہوں نے شروع کر دیا. بین ہی جیسے اس وقت جب ریمنڈ ڈیوس کو نہیں چھوڑا تھا، آپ نے 21 دن بند رہا، ڈرون حملہ ایک بھی نہیں ہوا، اور جس دن آپ نے اس کو چھوڑا اس کے دوسرے دن انہوں نے امن جرگے کے اوپر حملہ کر کے اور 41 آدمی امن جرگے کے مار دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں امن دیکھنا نہیں چاہتے اور وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیوں بات سمجھ نہیں آتی سیدھی سادی. میں مانتا ہوں کہ وہ بہت غلط کر رہے ہیں، غلط کار ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں ان کو. یہ اسلام نہیں ہے گلے کاٹنا. اسلام کہاں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گلے کاٹے جائیں گے؟ جب تک کہ عدالت کے بیچ میں جا کے فیصلہ نہیں ہوتا کہیں بھی یہ نہیں ہے. ہر کوئی اس کو مانتا ہے، لیکن یہ بدلے کی جنگ شروع کروانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. اب جو ڈرون حملے ہیں، کیا اس ڈرون حملوں کے نتیجے میں وہ جنگ جیت جائیں گے افغانستان کے اندر؟ جو ہاری ہوئی جنگ ہے اس کو ریورس کر دیں گے؟ نہیں. پاکستان کے اندر تو نفرت آ گئی نا ہماری فوج یہ کے انہوں خلاف نے جو ڈرون حملے حملے اس کے لیے کیا ہے کہ اکسائیں ان کو، لڑائیں، اپنی فوج کو کمزور کریں. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، دے وانٹ ٹو ڈی نیوکلیئرائز پاکستان، ڈی اسلامائز پاکستان اینڈ ڈی ملٹرائز پاکستان. اور جو ملٹری ان کی بچے گی وہ کہتے ہیں کہ آپ مغربی بارڈر پہ شفٹ کر دیں، بھارت تمہارا دوست ہو جائے، اور جو برٹش انڈیا کے جو بارڈر تھے آپ ان کو ابھی مین کریں گے. یہ ہے گیم پلان. اس کا مطلب جو مجھے اس وقت سمجھ آ رہی ہے، پروفیسر صاحب سے میں یہ سوال کروں گی کہ امریکہ پاکستان کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، کچھ ایسا ہی ہے آپ کو لگ رہا ہے پروفیسر صاحب؟ سبق تو اس وقت سکھائے گا جب پھر 9/11 جیسا کوئی حملہ اگر ہوتا تو. لیکن یہ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ امداد دیتا ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر استحکام چاہتا ہے. اور اس کا ایک سینس بھی بنتا ہے اس واسطے کہ اگر ادھر بدامنی ہوتی ہے، اگر ادھر خانہ جنگی ہوتی ہے تو وہ نیوکلیئر بم جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. تو یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ پاکستان ٹوٹے نہ. لیکن ہماری سوئی امریکہ پر اٹکی نہیں رہنی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، میں جنرل صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کو امن کی باتیں کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے. اتنے مسائل ہیں پاکستان کے داخلی اندرونی. ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے، تیسری طرف یہ کہ ہم نے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ دیے. کوئی ہم پر اعتماد نہیں کرتا، یہاں تک کہ چین بھی ہم پر ہماری طرف شک کی نظروں سے دیکھتا. اس کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جہادی کیمپ ہیں، وہ کیمپ جس سے یہ ملیٹنٹس چین میں جا کر ادھر اپنا کام کرتے ہیں. لہٰذا اب پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی بھی درست کرنی ہے اور داخلی پالیسی. یہ بنائے گا کون پالیسی؟ پھر یہی میں سوال آپ سے کروں گی، یہ پالیسی بنائے گا کون؟ ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے، ریزولوشن دیتی ہے. یہ تو فوج ہی بناتی رہی ہے، ہمارے جنرل صاحبان ہی بناتے رہے. صحیح. تو ابھی بھی یہ پالیسی ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہی ہو رہا ہے، کچھ ہمیں پنڈی والے ہی بناتے ہیں، پارلیمنٹ نہیں بناتے. کر رہا ہوں دونوں اپنے معزز شخصیات سے، میں ان سے بہت کم عقل ہوں، لیکن میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ امریکہ یہاں سے فوراً جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں. دیکھیں آپ اور رشیا آپ کو خوبصورت لگنے لگا ہے، آپ رشیا دیکھیں جو سینٹرل ایشیا میں صورتحال ہے اس وقت قازقستان میں، ازبکستان میں وہاں موومنٹس کھڑی ہو رہی ہیں، جھگڑے فساد، وہاں نیا کھیل شروع ہو رہا ہے. ہلری کا دورہ اچھا نہیں رہا چائنا کا، ہلری کا دورہ بالکل وہاں پر عجیب طرح سے ایک ماحول بنا ہے.
1500 बेसिस हैं अफगानिस्तान में, 1500 बेसिस जो अभी लेटेस्ट डेटा। ऐसा नहीं हो रहा कि फौरन एक तारीख आएगी और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उतर रहे हैं, ड्रोन का खेल है, ब्लड शेड हो रहा है, एक से एक क्राइसिस टू क्राइसिस दुनिया जा रही है पूरी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह, अचानक हमें रशिया अच्छा लगना, प्यूटन को हम अच्छे लगने लग गए, कियानी साहब को वो बुला रहे हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, वो यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा गेम है जिसमें सबके इंटरेस्ट हैं। अगर फौरन अमेरिका जा रहा है तो रशिया कहां से खूबसूरत लगने लग गया हमें, और प्यूटन पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह, और कियानी साहब वहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये खेल अभी चलेगा। कराची में इतना असला है कि आपकी फौज के पास कहते हैं कि बैरूत बन सकता है। कराची आपको आप कहें, वो आपकी फौज से ज्यादा असला वहां पे मौजूद है। ठीक है, मसला बात सारी ये है। और वो मैं आपको एक बात सिर्फ बताऊं, मैं आज से 10 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले देखता था कि वो पुलिस वालों को टुल्ले कह रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। फिर रेंजर्स आती थी, रेंजर्स मुर्गे बना के बिठा देती सड़क पे, इतना खौफ होता रेंजर्स का। अब रेंजर्स को पुलिस वालों से ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, यानी रेंजर्स नाकाम। आपके चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, बलूचिस्तान में एफसी नाकाम, पुलिस नाकाम, ये नाकाम, तो भाई कौन रह गया फिर कुछ भी नहीं ना। देखिए ना, हुकूमत नाकाम, एफसी भी, तो कौन करेगा भाई इसको? आप खुद संभालेगा, खुद मुल्क को संभालें। तो फिर संभालेगा नहीं, किससे आप कह रहे हैं कि संभाले? कौन संभालेगा? अल्लाह संभाले, कोई संभाले इसको, हम संभाल नहीं पा रहे, कोई संभाले। मैं कहता हूं देखे ना, मतलब है कि देखे ना, हम खुद नहीं सही कर पाएंगे तो दुनिया आएगी, लोग तो आ जाएंगे करने। सब फिर कौन सही कर पाएगा? दिफाई पाकिस्तान ने बड़ा शोर मचाया, नेटो सप्लाई लाइन खुली तो हम ये कर देंगे, आप लोगों ने जलसे जुलूस भी किए, फिर रमजान का महीना आ गया, खामोश रहे, 8 दिन तक खामोश। और आज शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी मौलाना समीउल हक साहब की, नेटो पे खामोश हो गए, कहा गया कि फौज ने खामोश करा दिया गया, सप्लाई लाइन ओपन होगी, उस पे खामोश हो गए। कुछ ऐसा ही हुआ? जी, मैं आपको बताऊं कि आज एक बहुत अच्छा वाकया हुआ। ये सबके लिए खुशखबरी है कि मौलाना अहमद लुधियानवी, जिनकी जमात का नाम तो अभी और है लेकिन इसको पहचाना जाता है सिपाही साहबा के तौर पे, सही। उन्होंने सेक्टेरियन किलिंग की इतनी जबरदस्त मुखालफत की और कहा कि ये शिया को कत्ल करना नाजायज है, बिल्कुल हम मानते नहीं है। जो गिलगित में हो रहा है, जो कोयटा के अंदर हो रहा है, वो सब गलत है, हम ना इसका हिस्सा है, क्योंकि वो हमने उनको एक नया रास्ता दिखाया, बाइज्जत रास्ता दिखाया, उसको लेके आए कि भाई अपने दिफा के लिए इत्तेहाद जरूरी है। इस वक्त अगर इदारे हमारे नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, तो फिर कौम को खुद बाजारों में आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और कौम अगर निकलेगी तो फिर इंशाल्लाह ये लोग जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हर जगह गलत काम कर रहे हैं, इनको फिर रास्ता नहीं मिलेगा, ये खुद ब खुद ठीक हो जाना शुरू हो जाएगा। तो पॉलिसी कौन बनाएगा? हमारी दहशतगर्दी की ये जो जंग है, जो अभी तक आज दिन तक ये फॉर्मूला ही नहीं समझ आया, हमारी जंग, उनकी जंग, ये किसकी जंग, तो ये पॉलिसी कौन बनाएगा? हमें तो नहीं नजर आती कहीं इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है कोई। देखिए, मैं आपको बताऊं आसमा, ये जो संतजू ने 8 सदी कबल मसीह ये बात कही थी कि अपने दुश्मन को पहचानो और खुद को जानो। हम दुश्मन को पहचान ही नहीं रहे और हमारे ऐसे दानिश्वर यहाँ कह रहे हैं वो तो तुम्हारा दुश्मन ही नहीं है, वो तो तुम्हारा बहुत दोस्त है, वो तो तुम्हारा इस्तेकाम चाहता है। कब उन्होंने चाहा है? क्या वो उनके ऊपर, उनकी पॉलिसी साजी के ऊपर इजराइल गलबा नहीं रखता? नेतन्याहू का उनके ऊपर दबाव नहीं है? क्या उनके ऊपर इंडिया की लॉबी का भी दबाव नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दम भरते हैं, पाकिस्तान को एक्चुअली मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं? ये सारी बातें गलत हैं। किस सुराब में और किस धोखे में हम रह रहे हैं, और अगर हम इसी तरीके से धोखे में चलते रहे तो दुश्मन फायदा उठाता रहेगा। वो तो सर दुश्मन ऑलरेडी तुर्की बेवकूफ बना है ना, लेटेस्ट मिसाल तो तुर्की तबाह हो गया। तुर्की कितना जबरदस्त जा रहा था, तो टर्किश मॉडल साल पहले तुर्की के अंदर इस वक्त प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है। वहां से मिडिल ईस्ट में सर क्या हुआ? बार बार हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, तो प्रोफेसर साहब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? असल जंग हमारी घर वालों से है, घर वालों के बाहर से। आपने अभी पहले कहा कि हमें अंदरूनी हालात को देखना चाहिए, लेकिन अंदरूनी हालात भी शायद बाहर वालों के ही पैदा करना है। नहीं, बिल्कुल वाज़ेह है। आप किसी मस्जिद में जाएं, जुमे का खुतबा सुने। मैं जनरल साहब की बात सुनकर खुश हूं कि मौलाना लुधियानवी ने कहा है कि शियों का कत्ल गलत है, लेकिन एक आम मस्जिद में चले जाएं पंजाब में और सुने कि वहां मौलवी साहिबान क्या कहते हैं शियों के बारे में, अहमदियों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, नफरत पे नफरत पे नफरत। और इसके नतीजे में कौम का एक ऐसा जहन बना है, मरने और मारने पर तुला हुआ है। तो इस चीज पर हमें पाबंदी लगानी पड़ेगी। तो वो कौन लगाएगा? मौलवियों को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो नफरतें फैलाएं, और वो नफरतें फैला रहे हैं बिला शक व शुबा। तो अगर आप चाहती हैं
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہو تو اس پر پابندی لگانا اشد ضروری ہے. آپ دیکھیے مصر میں ریاست کیا کر رہی ہے پھر اس پہ سر؟ ریاست بالکل ناکارہ ہو کے رہ گئی نا. آپ دیکھیں کہ مصر میں مولوی اپنے طور پر خطبہ نہیں دے سکتا. وہ خطبہ جو ہے پہلے الازہر یونیورسٹی سے کے علماء سے اپروو ہو کر آتا, تبھی وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہی چیز پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک اس طرح سے ٹوٹ پھوٹ نہ جائے جس کا ہمیں اندیشہ ہے. بالکل بڑی عام بات کی آپ نے کہا کہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے, لیکن ہم آخری بات پھر یہ کریں گے. یہ تو نہیں جو بات کی نا مصر میں تو اب ہم نے حجاب بھی دیکھ لیا, وہاں کی نیوز کاسٹر تو حجاب میں بھی آگئی, اتنے تھوڑا بہت تو پوری دنیا میں ہے. دیکھیں نا وہ تو مغربی ممالک میں بھی کیریکیچر بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھی وہاں ہیٹ لٹریچر تو پوری دنیا میں, انڈیا میں کم ہے. ہمیں بحیثیت مجموعی انڈیا میں بابری مسجد, انڈیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, مغرب کے اندر وہ قرآن شریف کے بے حرمتی, اس طرح کے واقعات ریئر پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہم نے بطور ریاست جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مجموعی طور پہ روکنی, سلوشن کیا ہے اس کا؟ سلوشن اگر ہمیں دے دیں. سلوشن جو پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں وہ غلط ہے. پابندیاں لگانے سے آج تک کہیں معاملات حل نہیں ہوئے. اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کر کے نہ ہم پہلے جیتے نہ اب جیت سکتے ہیں. ہمیں معاملہ بیٹھ کے کرنا چاہیے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تم اور میں, تم اور ہو میں اور ہوں. وہ مسجد والا جو ہے مولوی وہ بہت خراب ہے اور میں بہت اچھا ہوں, جبکہ یہ بالکل ختم ہونا, یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنے چاہیے ہمیں. نہ یہاں کوئی مسٹر ہے نہ کوئی مولوی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ایک آئین کے اوپر قرارداد مقاصد کو لے کے آئے, اللہ کی حکمرانی کو قبول کر رکھا ہوا ہے. اگر وہ ہم اس کی طرف چلیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. یقین کریں کہ یہ مولوی جو غلط لیکچر دیتے ہیں یہ قرآن کے لاجک کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, میں جانتا ہوں ان کو. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سر, آپ کا شکریہ پروفیسر پرویز ہود بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد آپ کا شکریہ. 11 سال پہلے کچھ منظر اور تھا, آج کا ٹی وی ڈیفرنٹ ہے. جو 11 سال پہلے آپ بیٹھے تھے کسی ٹی وی پہ بہت ڈیفرنٹ ہے, اور زمینی حقائق شاید چینج ہو گئے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اور سب سے بڑی اہم بات, پاکستان کے اندر سے اس نفرت کی بو کو ہمیں ختم کرنا ہے. پاکستان کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن شاید ہمارے حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستان کی مجموعی صورتحال کو اگر واقعی ہی اس کا اچھا انالیسس کر لیں یا کوئی سلوشن نکال لیں تو پاکستان اس جنگ سے باہر نکل سکتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.